إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بابا دے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے میرا حبیب اللہ کا رسول ہے اور وہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ بڑے شدید ہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں وہ اللہ سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں فضل کے طلبگار ہوتے ہیں تم انہیں رکوع و سجود کے عالم میں پاؤ گے ان کی پیشانیوں پر کثرت سجدہ سے چمکتے ہوئے نشانات پائے جاتے ہیں ان کی یہ مثالیں توریت میں بھی رقم کر دی گئی ہیں اور انجیل میں بھی رقم کر دی گئی ہیں. درود پڑھیں محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بھائیو محترم اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر کونین کے اصحاب کے اوصاف بیان کیے. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ سے کوئی گفتگو کر سکوں. میں صرف ایک لفظ اس آیت مبارکہ کا یہ کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ معلومات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پیغمبر کے اصحاب کو اللہ نے والذین معہ کہا ہے. وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں. ہمارے یہاں کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے اصحاب کی تعریف میں یہ طے کر رکھا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کونین کے چہرے کی زیارت کر رکھی ہو بس وہی صحابی ہے. اب اس تعریف کے زمرے میں کون آتا ہے اور کون نہیں آتا اس سے ہمیں بحث نہیں ہے لیکن اللہ نے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ اوصاف حمیدہ یہ ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کفار پہ بڑے شدید ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں. تم انہیں رکوع و سجود کے عالم میں پاؤ گے. وہ اللہ سے فضل کے طالب ہوتے ہیں. ان کی پیشانیوں پر کثرت سجدہ سے چمکتے ہوئے نشانات پائے جاتے ہیں اور ان کی مثالیں توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں. تو اللہ نے ان سب کو اوصاف کو بیان کر کے یہ بتایا کہ تم اپنی تعریفیں اپنے پاس رکھو. تم اپنی تعریفیں جو تم نے طے کر رکھی ہیں وہ تمہارے پاس ہیں. میرے نزدیک پیغمبر کے صحابی ہونے کی تعریف یہ ہے کہ وہ ان کیفیات سے
مسلسل ہو. تقسیم کرنے پہ آئے تو مفسرین نے تقسیم کر کے کہا اشداء علی الکفار کا مصداق یہ ہے، رحماء بینہم کا مصداق یہ ہے، رکوع و سجود کا مصداق یہ ہے، فضل الہی کے تعلق ہونے کا مصداق یہ ہے، کثرت سجدہ کے نشانات کا مصداق یہ ہے. الگ الگ بیان کیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میرے حبیب کے جو ساتھی ہیں ان کی کیفیات یہ پائی جاتی ہیں، جس میں یہ کیفیات پائی جاتی ہوں انہیں تم تلاش کر لو، بس سمجھ جاؤ کہ یہ پیغمبر کا صحابی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے پیغمبر کی زیارت کی ہو. ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی، پیغمبر کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن پیغمبر ان کے وجود کا احساس لیے ہوئے جب مدینے میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا کوئی چاہنے والا آیا تھا، وہ خوشبو مجھے آ رہی ہے. تو یہ خوشبو وفا جو ہوتی ہے وہ پیغمبر اسے محسوس کر لیتے ہیں. محترم، اللہ نے کہا ہے یہ جو پیغمبر کے اصحاب ہیں والذین معہ، یہ پیغمبر کے اصحاب ہیں، ان کو ان اوصاف حمیدہ کے ذیل میں دیکھو. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر کے ساتھ اس طرح سے دے رہے ہوں جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. ہم تو اکثر بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہر وقت رہے. نہیں، یہ بھی ہے. اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی مقام پر موجود ہو، وہ ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ پر ہو، لیکن چونکہ وہ اوصاف جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہوں تو وہ صحابی کہلانے کا مصداق ہے. بابا دے بلند صلوات. اور پھر جہاں تک ساتھ ہونے کا تعلق ہوتا ہے، ساتھ زندگی کے لمحات میں ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کسی وجہ سے ساتھ ہو سکتا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے یہ تو ہمارے بڑے پرانے جاننے والے ہیں، ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، ہم اور یہ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھے تھے، ہم اور یہ دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، ہم اور یہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. تو یہ سب ساتھ کے ذریعے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جو حدود قائم کی گئی ہیں دنیا میں وہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر کے موت تک کون کس کے ساتھ ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک کون اس کے ساتھ ہے. اس کے آگے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا کہ ہاں پیدائش کے وقت سے ساتھ ہیں، ہم دونوں ایک ہی اسپتال میں پیدا ہوئے تھے، ہم دونوں ایک ہی جگہ بچپن میں پلے بڑھے، ہم نے جوانی کی منزلیں ایک ہی شہر میں طے کی، بڑھاپا ایک ہی منزل میں آیا. ظاہر ہے کہ یہ لمبا طویل عرصہ ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بڑھ کے ساتھ ہو، کوئی اس سے بڑھ کے ساتھ ہو اور کوئی یہ بتائے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی تو ایک ہی نور سے ہیں. تو ولادت کی حد سے یہ بات آگے نکل گئی، اس لیے کہ جب اپنے نور کے خلقت کی بات ارشاد فرمائی تو ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور تو سب سے پہلے خلق کیا گیا ہے. اور جب یہ فرمایا کہ انا ولی من نور واحد تو اس کے معنی ہے کہ وہ نور بھی پیغمبر کونین کے ساتھ اول ما خلق اللہ نوری کی منزل میں خلق کیا گیا. تو پھر اس سے بہتر تو کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر پیدائش سے لیا جائے تو پیدائش بھی اس عالم میں کہ کعبے میں جب پیدا ہوئے تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک چہرے رسالت کی زیارت نہیں کر لی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جناب فاطمہ بنت اسد نے بچے کو گود میں دیتے ہوئے پیغمبر سے کہا میں اس بچے کی زندگی سے مایوس ہوں. اے بھتیجے میں اس بچے کی زندگی سے مایوس ہوں. پوچھا جائے کہ کیوں؟ کہا جو علامتیں ہوتی ہیں زندگی کی وہ پائی نہیں جاتی، نہ رویا ہے، نہ شیر مادر کو چکھا ہے،
نہ آنکھیں کھولی ہیں، 3 دن ہو گئے اس کیفیت میں، نہ روئے ہیں، نہ شیر مادر کو چکھا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں. کہا لائیے میری گود میں لیجیے. گود میں لیا اور گود میں لیتے ہی خوشبوئے رسالت مشام امامت میں آئی تو فوراً آنکھیں کھول دی. آباد بلند صلوات. اب یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ کوئی حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کو روایت نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ جذبات ہیں، یہ خیالات ہیں کہ جو آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے علی سے پوچھا ہو یا علی تم روئے کیوں نہیں، یا علی تم روئے کیوں نہیں، تو شاید علی کا جواب ہو یا رسول اللہ میں تو بے وقت بے محل رویا نہیں کرتا. اگر بے محل ہوں تو اللہ کو کہنا پڑے لا تحزن، اس لیے میں بے وقت نہیں رویا کرتا، میں تو خوف الہی میں روتا ہوں. یا علی یہ شیر مادر تمہاری پہلے رضا ہونی چاہیے تھی، تم نے چکھی نہیں. کہا نہیں، مجھے تو انتظار ہے اس کا کہ جس کی رضا کے ذریعے سے مجھے علم عطا ہونا ہے. اس لیے پیغمبر اس اشارے کو سمجھ گئے اور سمجھ کے اپنی زبان دہنے امامت میں دے دی. اور جب خوب سے ہو کے چوس لی تو معلوم ہوا پہلی غذا وہ بنی کہ جو زبان رسالت سے چوس کے بنی. اور علی کہتے ہیں علمنی رسول اللہ زقاً زقا، مجھے تو رسول اللہ نے علم اس طرح سے عطا کیا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے، جیسے طائر اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے اس طرح سے علم عطا کیا ہے. علم عطا کرنے کے معاملے میں جو محاورہ علی نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ طائر جس طرح اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے، سارے حیوان اللہ کے پیدا کرتا ہے اپنے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے انہیں غذا دیتے ہیں. 2 طریقے ہیں اللہ نے اسے وضع کیا ہے، ایک یہ کہ وہ خود غذا نوش کرتے ہیں اور غذا نوش کر کے اپنے جسم جان کا حصہ بناتے ہیں، اس سے خون بنتا ہے، اس سے دودھ بنتا ہے، وہ دودھ بچے کی غذا بن جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو طیور کا طریقہ ہے کہ طیور دانا چنتے ہیں اور اپنی منقار میں لے کے اپنے بچے کے دہنوں سے منتقل کر دیتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کیفیت میں اس غذا میں تغیر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، پھر اس سے خون بنتا ہے، پھر اس سے دودھ بنتا ہے، یہ تغیر آ جاتا ہے. لیکن جب طائر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے تو اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، جس طرح سے لیتا ہے اسی طریقے سے منتقل کر دیتا ہے. علی نے کہا رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح دیا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، وہ یا اللہ سے جس طرح سے علم دیا بغیر کسی تبدیلی کے پہلی رضا چوس کے علم حاصل کیا. اور پھر شاید اگر یہ پوچھا ہو کہ یا علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی، تو علی کا جواب ہو سکتا ہے یا رسول اللہ چاروں طرف تو بت بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف بت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آنکھیں کھول دیتا اور دنیا میں آنے کے بعد پہلی نگاہ بتوں پہ پڑتی تو ساری زندگی لوگ تانا دیتے کہ پیدا تو ہوئے تھے کعبے میں لیکن آنکھیں کھول کے بتوں کو دیکھا، اس لیے آنکھیں بند کر رکھی. جب چہرے نور رسالت سامنے آیا ہے تو آنکھیں کھولی ہیں. درود پڑھیں محمد اب یہ وہ منزل تھی کہ جس میں ظاہری طور پہ پہلا ساتھ نظر آیا، والذین معہ کا مصداق، پہلا ساتھ ولادت کے موقع پہ نظر آیا. پیغمبر کونین دوسروں کو کچھ عقیدہ ہو، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پیدا ہونے کے بعد نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے. نبوت ازلی چیز ہے، جو نبی ہے وہ نبی ہے، نبی رہے گا، نبوت سے کبھی خارج نہیں ہوتا. نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ نبی بن کے آتا ہے. اب ہم اپنے حضور کونین کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 40 برس تک پیغمبر نے اعلان بعثت نہیں کیا. وہ لوگ اپنے
خیال میں مگر نہیں جو کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے، نہیں، اعلان کی اجازت نہیں تھی، اعلان کی اجازت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ یہ مسئلہ تو اللہ کو معلوم ہے. ہم تو صرف فکری اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے قرائن ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے روکے رکھا ہو، اللہ نے روکے رکھا ہو. اللہ نے روکے رکھا کہ حبیب اس وقت تک اعلان نہ کرنا جب تک تمہارا والذین معہ کا مصداق اس لائق نہ ہو جائے کہ تمہارے ساتھ چلے. درود پڑھیں محمد اب جو اعلان ہوا تو چاروں طرف سے الغار شروع ہو گئی. جتنے چاہنے والے تھے یا ہمدرد تھے وہ بھی سب اکثر و بیشتر سب مخالف ہو گئے. پورا مکہ جو پیغمبر کونین کو اس سے قول صادق اور امین مانتا تھا، جس کی صداقت کی گواہی انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں ان سے لے لی تھی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ کوئی ابو قبیس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو ان سب کا جواب تھا کہ ہم نے آج تک تمہاری زبان سے کوئی جھوٹ تو سنا نہیں ہے، ہم ضرور اسے مان لیں گے. بس یہ کہنا تھا کہ اگر تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. بس زمانہ بالکل منحرف ہو گیا، دنیا بدل گئی. اب دوست دشمن ہو گئے، رشتہ دار بدل گئے. ایک چچا تھے کہ جو ہر وقت سایہ بنے ہوئے تھے، بس ان کے علاوہ اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں. علی ابھی بالکل کم سنی میں ہے. ایک دن علی نے دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے تو لہو لہان زخمی. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا؟ کہا میں جب نکلتا ہوں تو بزدل کفار قریش خود پیچھے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے مجھ پر پتھر برساتے ہیں. پیغمبر کونین نے اشارہ دے دیا کہ آنے والے مستقبل میں بھی جتنے خود کش بمبار ہوں گے وہ سب بچے ہوا کریں گے. بچوں کے ذریعے سے خود پیچھے رہیں گے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی خود کش بمبار بہت بڑی عمر کا تھا، نہیں، 17 سال کا، 16 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو استعمال کرنا اس زمانے کے کفار قریش کی سنت ہے کہ ہاں اس طرح سے حملہ کیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ خود پیچھے رہ جاتے ہیں اور بچوں کو لگا دیتے ہیں کہ حملہ کرو. وہ پتھر برساتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر بڑے ہوں تو ان سے مقابلہ کیا جائے، ان کا جواب دیا جائے. نہیں، بچوں کو کون جواب دے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ کل سے میں آپ کے ساتھ چلوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. والذین معہ کا مصداق، میں کل سے آپ کے ساتھ چلوں گا. نکلے رسول اسی طرح سے اور وہ اپنی عادت کے مطابق بچے جمع ہوئے، پتھر برسانا شروع کیے. ادھر انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے، ادھر علی نے واپس حملہ کیا. کسی بچے کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا سر توڑا، کسی کو زخمی کیا. سب روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو بھاگے. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا قذمنا علی، علی نے تو ہماری ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالی. اور یہ لقب علی کا قدیم قرار پایا کہ علی کو پہچانا جاتا تھا تو وہ جو ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالنے والا ہے. درود پڑھیں محمد والے والذین معہ کا مصداق رفتہ رفتہ اس عالم میں چلا کہ ایسے میں آیت اتری منظر عشیرتک الاقربین. حبیب اپنے اپنے اب آپ اپنے اقربا کو بلائیے اور انہیں خوف دلائیے. پیغمبر نے دعوت کا انتظام کیا. اب وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں کہ سارا اہتمام علی کے حوالے تھا. لوگ آئے اور کھا پی کے جب پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی، پیغمبر نے ان کو مخاطب کرنا چاہا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو پیغمبر نے یہ بات وضع کر دی کہ دیکھو جب کسی کو پیغام دینا ہو، جب کسی کو
پیغام حق دینا ہو تو پہلے انہیں کھلاؤ پلاؤ اور اس کے بعد پیغام حق دو. یہ طریقہ بہترین رائج ہو گیا کہ جو حقانیت کا پیغام دینے کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو پہلے کھلاتے پلاتے ہیں پھر پیغام حق دیتے ہیں. پہلے دن چلے گئے, دوسرے دن چلے گئے, تیسرے دن بھی جب جانے کی کوشش کرنے لگے تو ایک مرتبہ ابو طالب کھڑے ہو گئے. خبردار اگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا, آج تم بغیر سنے ہوئے نہیں جا سکتے. اور پیغمبر کونین کو مخاطب کر کے کہا قم یا سیدی, اے میرے سردار اٹھو اور اٹھ کے کہو جو کچھ کہنا ہے. ابو طالب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنے والے ہیں اور اپنا سردار کہہ کے انہیں مخاطب کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو میں آج اس کی سرداری کا کی قبولیت اور اعلان کر رہا ہوں. پیغمبر کونین نے مختصر سے الفاظ میں خطبہ دیا, اے لوگوں میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نیکی لایا ہوں. میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نیکی لایا ہوں. کون ہے جو اس امر میں میرا ہاتھ بٹائے, میرا وسیع ہو جائے, میرا وزیر ہو جائے, میرا خلیفہ ہو جائے؟ کوئی ہے؟ اس مجمع میں 40 افراد تھے. 40 افراد تھے. ان سب کا تعلق قریش سے, پیغمبر کے قبیلوں سے. سب لوگ پیغمبر کے جانے پہچانے. پیغمبر دعوت دے رہے ہیں, پیغمبر دعوت دے رہے ہیں میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نیکی لایا ہوں. کون ہے جو تم میں سے اس میں میرا ہاتھ بٹائے, میرا ساتھ دے, ملذین معه کا مصداق ہو جائے, میرا وزیر ہو جائے, میرا وسیع ہو جائے, میرا خلیفہ ہو جائے؟ کوئی نہیں اٹھتا, کوئی نہیں اٹھا. ایک بچہ ہے جو والذین معه کا مصداق ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے, یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال دوں گا, آپ کے دشمنوں کے پیٹ چاک کر دوں گا. انداز بچپن کے ہیں, تیور جوانی کے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہاتھ کے اشارے سے بٹھا دیا, علی بیٹھ جاؤ, علی بیٹھ جاؤ. مبارک کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تو ایک ناگہانی طور پر رسول کی کہتے ہیں مبارک سے جملہ نکلا تھا, علی فوراً کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعلان کر دیا, لہذا دوسروں کو موقع ہی نہیں مل سکا. کہا یا علی بیٹھ جاؤ, پھر وہی الفاظ دہرائے, پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا, پھر علی کھڑے ہو گئے. لیکن جب تیسری مرتبہ پیغمبر نے اعلان کیا اور کوئی نہیں کھڑا ہوا تو ایک مرتبہ علی کو گلے سے لگا کے دنیا کے سامنے بتایا, یا علی انت وسیع و وزیر فی الدنیا والآخرہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ذرا محترم, مورخ کارلائل وہ یہ لکھتا ہے کہ اس وقت تو لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کس بات کی دعوت دے رہے ہیں. پیغمبر جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کا اندازہ انہیں نہیں تھا, دنیاوی اعتبار سے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ورنہ ہر ایک آگے بڑھ جاتا اگر اس کی نگاہ میں کم از کم وہ سیاسی منظر سامنے ہوتا کہ جس کے تحت پیغمبر کی حکمرانی اور پیغمبر کی وسعت حکومت اتنی وسیع ہونے والی ہے, اس کے وزیر و وسیع و خلیفہ ہونے کے لیے کون آگے نہ بڑھتا. اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا. ایک بچہ تھا کہ جس نے اس بات کو بغیر دیکھے قبول کر لیا تھا, اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. وہ تو آنکھیں بند کر کے والذین معه کا مصداق ہوا جا رہا ہے. دونوں پڑھیں محمد و آل محمد. اب دعوت ذوالشیرہ کے واقعے میں صرف ایک بات بیان کرنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ مجمع جب منتشر ہونے لگا تو مجمع نے منتشر ہوتے ہوئے جناب ابو طالب سے یہ جملہ کہا کہ لوگ تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے, لوگ تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. گویا وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ کل تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے تم بیٹے کی بھی اطاعت کرو گے. وہ طنز کر رہے تھے لیکن حقیقت اسلام بیان کر رہے تھے کہ حقیقت اسلام یہی ہے کہ جب رسول سامنے ہو تو ان کی اطاعت کی جائے اور جب علی سامنے ہو تو ان کی اطاعت کی جائے.
الباب نظر علی نے دعوت ذوالخیرہ میں اپنی معیت کا اعلان کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب پیغمبر نے وعدہ فرما رکھا ہے، پیغمبر کونین نے وعدہ فرما رکھا ہے، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ یا علی انت وزیری و وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے وزیر ہو، وصی ہو، خلیفہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیغمبر نے اعلان کیا ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اب اگر جس نے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے انحراف کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، اگر وہ اس بات کو پورا نہ کرے، اس لیے کہ اس نے یہ وعدہ کھلے مجمع میں کیا ہے، 40 افراد کی موجودگی میں کیا ہے، اگر وہ پیغمبر کا ساتھ دینے سے گریز کرے اور پیغمبر کا ساتھ کسی موقع پر نہ دے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وصی و وزیر و خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے تو مشروط طور پر کہا ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ علی کہہ رہے ہیں میں بغیر کسی شرط کے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اب اگر کوئی تاریخ اسلام کے صفحات کو پلٹنے کی کوشش کرے اور دیکھنے کی حقیقی واقعات کو دیکھنے کی کوشش کرے اور یہ تلاش کرے کہ علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں جو کچھ کہا تھا وہ انہوں نے پورا کیا کہ نہیں کیا، کون سی مہم ایسی ہے؟ 80 مہمات ہیں، 80 مہمات ہیں ایسی کہ جس میں تلاش کیا جائے تو کوئی مہم ایسی نہیں ہے کہ جس میں علی نے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا ہو، پیغمبر کا ساتھ نہ دیا ہو، بلکہ سب سے بڑی اور مہم اہم وہ منزل تو ہے کہ جہاں غزوہ احد میں سارے لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، سارے لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، علی اس وقت بھی ساتھ چھوڑ کے نہیں گئے، علی اس وقت بھی ساتھ چھوڑ کے نہیں گئے، اس لیے کہ وہ مکالمہ جو تاریخ میں موجود ہے وہ آپ نے سنا ہے اور بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب سارے لوگ چلے گئے اور پیغمبر زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے تو علی نے اپنی تلوار کی میان توڑ کے پھینک دی اور کفار قریش پر حملہ کیا، کفار قریش پر حملہ کیا، جان توڑ حملے کر کے انہیں بھگایا اور بھگانے کے بعد تلاش میں آئے دیکھا پیغمبر زخمی حالت میں غار میں ہیں، انہیں ان سے باہر نکالا اور مرہم پٹی کی۔ اب جب پیغمبر کو ذرا سا کچھ وقفہ ملا تو دوسروں کا غصہ پیغمبر اپنے پر نکال رہے ہیں، یا علی تم بھی کیوں نہیں چلے گئے، یا علی سب چلے گئے تھے تم بھی کیوں نہیں چلے گئے، اس سے سوال کر رہے ہیں، اس سے جو والذین معه کا مصداق ہے۔ اب اگر علی یہ جواب دیتے یا رسول اللہ میں تو بھاگنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی فرار اختیار ہی نہیں کیا، وہ اور ہوں گے جو فرار ہوتے ہیں، میں تو غیر فرار ہوں، تو ٹھیک تھا، علی کا جواب صحیح ہو جاتا، لیکن یہ جواب علی کا نہیں ہے، علی کا جواب ہے اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر دیتا، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر دیتا؟ علی کا جواب اور پیغمبر کی خاموشی، پیغمبر خاموش رہے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا نہیں یا علی یہ کہہ رہے ہو بھاگنے والے کوئی کافر تھوڑی ہو جاتے ہیں، اگر پیغمبر یہ کہتے یا علی ایسے نہ کہو، یا علی ایسے نہ کہو، بھاگنے والے کافر نہیں ہو جاتے، پیغمبر خاموش رہے۔ شریعت کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ یا معصوم قول کے ذریعے سے کوئی بات بتاتا ہے، یا معصوم فعل کے ذریعے سے کوئی بات بتاتا ہے، یا معصوم تقریر کے ذریعے سے کوئی بات بتاتا ہے، قول کے ذریعے سے کوئی بات کہہ کے اسے سمجھاتا ہے، کوئی فعل کر کے اسے سمجھاتا ہے، یا کسی بات کو اس کے سامنے کیا جائے یا کہا جائے اور وہ خاموشی اختیار کر لے تو اسے شریعت کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں۔ علی نے کہا اکفر بعد الایمان اور رسول خاموش رہے، حکم شریعت بن گیا کہ بھاگنے والے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جس کا جو جی چاہے وہ فہرست بنائے کہ کون پہلے ایمان لایا اور کون بعد میں ایمان لایا، ہمیں تو عہد کے بعد یہ طے کرنا ہوگا کہ ایمان کی تجدید کس نے کی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
ساتھ ہے، حتیٰ کہ وہ منزل آئی کہ جس کا بیان تاریخ کے صفحات میں ایک دھبا ہے۔ مولانا روم نے کہا چون صحابہ حب دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتن۔ آپ کو کہیں کہیں کتابوں میں یہ شعر لکھا ہوا ملے گا، لیکن تغیر، لفظ کا تغیر کر دیا جاتا ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اہل دنیا حب دنیا داشتن، اہل دنیا حب دنیا داشتن، کیوں صحابہ کے بجائے اہل دنیا کر دیا جاتا ہے تاکہ صحابہ کی عظمت پہ فرق نہ آئے۔ ہم کب صحابہ کی عظمت پہ فرق لانا چاہتے ہیں؟ ہم تو تاریخ بیان کرتے ہیں، جب مولانا روم نے بیان کیا تو ہم بھی اسے بیان کر دیتے ہیں کہ جب صحابہ اپنی دنیا داری میں پڑ گئے، حب دنیا میں پڑ گئے، تو مصطفیٰ کی لاش بے کفن رہ گئی، مصطفیٰ کی لاش بے کفن رہ گئی۔ تو جس نے آخری لمحے تک ساتھ دیا وہ والذین معہ کا مصداق ہے، اس نے ہر لمحے ہر لحظہ رسول کا ساتھ دیا، اور رسول کا ساتھ دینے کے لیے اسے اپنی جتنی صبر آزما منزلیں تھیں وہ سب برداشت کرنی پڑی۔ اس نے گلے میں رسی بندھوانا قبول کر لیا، اس نے فاطمہ کے دروازے پہ لکڑیاں جمع ہو جانا قبول کر لیا، اس نے فاطمہ کے گھر کو آگ لگایا جانا دیکھنا قبول کر لیا، اس نے فاطمہ کا پہلو شکستہ ہونا دیکھنا قبول کر لیا، اور وہ کیفیت گزری کہ ساری دنیا علی کی مخالف ہو گئی۔ جناب سیدہ پوچھتی تھی یا علی میں سنتی ہوں کہ آپ نکلتے ہیں تو لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ کہا سیدہ اگر یہی ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، بات تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں، اس درجہ بے کسی، اس درجہ مظلومی۔ اور ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ علی کی ظاہری حکومت آئی، اور ظاہری حکومت میں ہر طرف سے الغار شروع ہوئی، کبھی جمل ہوئی، کبھی صفین ہوئی، کبھی نہروان ہوئی، اور علی اپنے کام میں مشغول ہیں۔ دشمن کو یہ پتا ہے کہ علی کا مقابلہ میدان میں نہیں کیا جا سکتا، علی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو محراب عبادت میں کیا جا سکتا ہے، جہاں علی اس عالم میں ہوتے ہیں کہ انہیں پھر کسی بات کی خبر نہیں ہوتی۔ قاتل اس بات سے آگاہ تھا، اس لیے 19ویں کے رمضان کو وہ تلوار چلی کہ علی نے پکار کے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، میرے مولا تو کامیاب ہو گیا۔ واقعی تو نے کامیابی کا اعلان کر دیا، تو نے بدر میں کامیابی کا اعلان نہیں کیا، تو نے احد میں کامیابی کا اعلان نہیں کیا، تو نے خیبر میں کامیابی کا اعلان نہیں کیا، تو نے خندق میں کامیابی کا اعلان نہیں کیا، کسی غزوے میں کسی سریے میں تو نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ تو نے اعلان کیا تو مسجد میں جب زخم کھایا اس وقت اعلان کیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ گویا معلوم ہوتا ہے علی اس امتحان کے لیے تیار تھے، کامیابی کا نتیجہ آج سامنے آیا ہے تو اعلان کر رہے ہیں اے رب کعبہ میں نے یہ نفس تیرے کعبے سے حاصل کیا تھا، آج میں تیرے پاس مسجد میں لوٹا رہا ہوں، اے مالک تو اسے قبول کر لے۔ علی کامیاب ہو گیا ہے، علی کو گلیم میں لٹا کے خانہ بیت الشرف کی طرف لایا گیا۔ شہزادیاں مضطرب بے چین، جب بابا کا لاشا گھر میں آیا بابا کو دیکھ کے شہزادیاں جاں بلک رو رہی ہیں، ایک بیٹا قدموں سے لپٹا جا رہا ہے، ایک بیٹی قدموں سے لپٹی جا رہی ہے۔ 19ویں کا دن اسی عالم میں گزرا، 19ویں کی رات گزری، 20ویں کا دن گزرا، 21ویں کی شب آئی تو علی نے مرتبہ آنکھیں کھول کے پوچھا تم لوگوں نے افطار کیا؟ بابا جب آپ نے کچھ نہیں کھایا تو جواب دیا اندر ہوگا تو رسالت مار کے ساتھ کھلے گا۔ ایک کو وصیت کرتے جاتے تھے، ایک کو گلے سے لپٹا کے وصیت کرتے جاتے تھے۔ ایسے میں روایت ہے کہ مہربان علی دروازے پر
آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ امام حسن بابا کے پاس آئے، پردہ کیا گیا، بیویاں پردے میں چلی گئیں، اصحاب علی سامنے آئے، ساسا بن سوحان آگے آگے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں آگے آیا، میں نے آگے آقا کو سلام کیا، آقا نے بڑی مشکل سے جواب سلام دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنی پیشانی پہ رکھا، آقا کی پیشانی پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، ساسا کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ پٹی کا رنگ زرد ہے، لیکن میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ آقا کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا یا اس پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا۔ امام نے جواب سلام دیا، امام سے بولا نہیں جا رہا ہے، لوگ زیارت کر رہے ہیں، امام نے یہ روایت ہے کہ امام نے انگلی کے اشارے سے اس پردے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، امام کہہ رہے تھے اے کوفے والو ان رونے والیوں کا خیال کرنا، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی کوفے کے بازار ہوں، یہی کوفے کی گلیاں ہوں اور یہ بے ردا رسن بستہ ان بازاروں میں تشہیر کی جا رہی ہوں اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ والے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قریب سے توسط کو قبول فرما لے، والے واسطہ محمد والے محمد کا اس مجلس عزا، اس ویڈیو کا، اس نظر و نیاز کا ثواب ان تمام مرحومین کے نام مثال فرما دے، اشارے ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے، پروردگار کے درجات عالی فرمائے، انہیں جوار محمد و جوار محمد میں جگہ عطا فرمائے، انہیں شفاعت محمد والے محمد نصیب فرمائے، پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا، واسطہ مولا کائنات کا، اور آج شب کی برکتوں کا واسطہ، آج شب کی رحمتوں کا واسطہ، آپ پروردگار اس مجلس کو قبول فرما لے، اس میں آنے والوں کی تمام حاجتیں پوری فرما لے، بانی مجلس و حاضر مجلس کے دینی مقاصد پورے فرما لے، جتنے بیمار ہم سب کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو رفع فرما لے، جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائیں ان دعاؤں کو مستجاب فرما لے، پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے، خاص طور سے مزار جناب سیدہ زینب کی مزار کی حفاظت فرما، ان کے محافظوں کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں جلوس رضائی میں لوگ مصروف ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار عوام میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ والدین نصرت حسین خان صاحب اور حاضرین مجالس اور کل مومن مومنات کے